رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا بری من کل مسلم، کیوں کہا گیا اسلام کو لہذا؟ میں اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن میرے پر اس مسلمان کا کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، یقیم و بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے۔ اور یہ جو بھاؤ بکری ہے نا بھارت والوں کو، مسلمانوں کو، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک تو دنیا سے بھی گئے اور رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے ملک کے اندر اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں تمام دینی جماعتوں کے نمائندہ افراد نے پریس کانفرنس کی اور اس مندر کی تعمیر کی مخالفت کی اور یہ اعلان کیا کہ اس معاملے کو اسلامی شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت میں اٹھایا جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مندر کی تعمیر کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں بننا نہیں چاہیے اور کیوں بننا چاہیے؟ اس بارے میں مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آج ہم علماء اکرام سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آخر اس کی راستے میں رکاوٹ کیا ہے اور کیا اسلامی ریاست کے اندر اس کی تعمیر کا جو پورا ایک نظریہ ہے یا پورا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج دوسرا بڑا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا، یا ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں ایک نواسے کے سامنے اس کے نانا کو شہید کر دیا گیا اور وہ نانا کی لاش کے اوپر بیٹھا رو رہا ہے، اور یہ تصویر پوری دنیا میں اس طریقے سے پیش کی گئی کہ اس نے ہمیں سب کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ یا کیا یہ تصویر کے بعد بھی اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنی آواز بلند نہیں کریں گی؟ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، اسلام آباد میں دینی جماعتوں کا بھی ایک آج اہم پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے اس مندر کی تعمیر کے خلاف جو ہے وفاقی شرعی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ آخر معاملہ یہ 2017 کے اندر یہ زمین الاٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، ابھی اس کے فنڈ تختی بھی لگی ہوئی ہے اور اس حکومت نے اس میں فنڈ ریلیز کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے سکھوں کا ایک گردوارہ بڑا عالی شان طریقے سے ہم نے کوریڈور بنایا، اور آج اسلام آباد میں کیا اسلام آباد میں واقعی مندر کی ضرورت ہے؟ آلریڈی کئی مندر ہے، میرا خیال پہلے ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا وہ اس کو سمجھیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، یہ بحث جاری ہے مندر بنے نہ بنے، آخر کیا مطلب فلسفہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کیا اسلامی ریاست کے اندر مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو علماء اکرام تمام مکاتب فکر کے علماء ایک آواز ہیں کہ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہ چند مستثنیات کے سوا آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ہمارے لبرل دوستوں کی یلغار ہے، اور ہم دین کے حق میں کوئی بات کریں تو سب چوک پڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجدیں کھولنے کی بات کی تو سارے کا سارا الیکٹرانک میڈیا جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ بعد میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مسجدوں سے کوئی بھی وائرس نہیں پھیلا، تباہی نہیں پھیلی۔ جی، اب جو مسئلہ زیر بحث ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ موٹو ہمارا ریاست مدینہ ہو اور بیت المال سے بت قدے تعمیر کیے جائیں۔ کسی اسلامی ریاست میں کسی بھی درجے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کریں گے تو آپ کے لبرل کہیں گے جی اقلیتوں کے حقوق، میں تو کہتا ہوں اقلیت کی ٹرم بھی منع کرو، استعمال نہ کرو۔ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی، اقلیت ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ یہاں پر مثلا ہندو آبادی کے اعتبار سے اقلیت میں ہیں تو انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان اقلیت میں ہیں۔ ہمارے تو اقلیت کا لفظ استعمال کریں تو فوراً غیر مسلم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے میں نے تمام کانفرنسز میں کہا کہ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی، سب پاکستانی، ہم ان کے حقوق کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ان کو یہ گارنٹی دی کہ آپ کے
جو سومیا ہیں، آپ کے چرچز ہیں، آپ کے کنیسہ ہیں، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر قبضہ نہیں کیا جائے گا. اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہوں کے اندر آپ کو عبادت کی آزادی ہوگی. آپ کے بشپ کو کوئی کنٹرول نہیں کیا جائے گا. لیکن اب مسئلہ ہمارے یہاں ہو گیا کہ ہم الٹرا لبرل بننا چاہتے ہیں. صحیح بات. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بیت المال سے اس بت کدے کی تعمیر نہیں ہو سکتی. چلو یہ تو نہیں ہو سکتی. اگر وہ اپنے طور پہ چندہ اکٹھا کر کے کر سکے تو اس کی اجازت ہے. کہ اگر وہ اپنی زمین خریدتے ہیں، اپنی زمین پر بناتے ہیں تو وہ اپنا معبد بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ریاست آگے بڑھے اور ریاست بت کدے بنائے، بت پرستی کے مراکز بنائے، تو اس کا کم از کم ریاست مدینہ یا کسی بھی درجے کی اسلامی حکومت میں، ریاست میں کوئی تصور نہیں کیا، کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، 1400 سال میں نہیں رہا. جی جی. اور نہ اس کی کا تصور کیا جانا چاہیے. درست. اور نہ یہ ہے کہ اگر یہ 100 بھی بنا دیں تو اس جن کے آگے یہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں انہوں نے پھر بھی تسلیم نہیں کرنا. وہ کہیں گے اور جھکو اور سجدہ کرو، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوش. تو کہاں تک جھکیں گے اور کس طرف جائیں گے؟ دین تو غیور لوگوں کا شعبہ ہے، دین تو حمیت کا تقاضا کرتا ہے، دین تو وقار کا تقاضا کرتا ہے، دین کسی کے حقوق کو سلب نہیں کرتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ دین اپنے حقوق سے دستبردار. بے شک. جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، بہت بہت اور عنایت آپ نے وقت دیا. دیکھیں اصل مسئلہ بنیاد کا، دیکھیں بیت المال کے کچھ مصارف ہیں اور بیت المال کے مصارف قرآن بڑے واضح کر کے. اچھا، بیت المال میں سے مسجد کی تعمیر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. مصارف ہیں. آپ نے بیت المال میں زکوٰۃ اکٹھا کیا ہے، زکوٰۃ سے مسجد بنے گی؟ نہیں ہو سکتی. یا ٹیکس ہے. ٹیکس اللہ کے رسول کہتا ہے ٹیکس نافذ کرنے والا جہنمی ہے. اٹھائیں حدیث، جہنمی ہے. اسلام میں جو ٹیکس اللہ نے بنا دیا، دیکھیں اسلام میں جو ٹیکس بیس ہے نا، آج بھی دنیا کے تمام ٹیکسیشن والے متفق ہیں کہ اسلام نے جو تصور دیا ہے کہ بیس بڑا کر دو، ٹیکس چھوٹا کر دو. 2.5% ٹیکس لگاؤ، لیکن بہت سارے لوگوں سے جب تم وصول کرو گے، کیونکہ اسلام نے جو تصور دیا تھا وقف کا، وہ وقف بہت امپورٹنٹ چیز. یہ جتنے بھی مدرسے بنے ہیں یہ وقف کی بنیاد پہ بنے ہیں، جتنے بھی مساجد بنے ہیں یہ وقف کی بنیاد پہ بنے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنے ہیں یہ وقف. دنیا میں پہلی دفعہ اسلام نے جو وقف کا تصور دیا تھا، جس کو آج لوگ جو ہیں فالو کرتے ہیں، جس کو وہ ٹرسٹ کا کام. مصارف کا ذکر کر رہے تھے. مصارف میں دیکھیں ہر طرح کے مصارف میں آپ مجھے بتائیے. اللہ نے کہا جو مسجد بنائے گا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر بندے کو قات رکھے گی. لیکن وہاں کیا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کس کس پہ خرچ ہوگا؟ قرابت داروں پہ خرچ ہوگا، مسکینوں پہ خرچ ہوگا، کرتے لوگوں کی قرضہ اتارنے والوں پہ خرچ ہوگا، ان چیزوں پہ خرچ ہوگا. کبھی بھی ایسا بنائے ہیں لوگوں نے. سیدنا عثمان نے توسیع کی اپنے پیسوں سے، لوگوں کے پیسے. ریاست کا پیسہ جو ہے، جو اسلامی ریاست ہے وہ کٹے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اب آپ نے ٹیکس لگا لے، چلو آپ تو کہتے ہیں ہم نے ٹیکس لگا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے مسجد کون سی بنائی ہے اب تک ریاست نے؟ مجھے یہ بتائیے. فیصل مسجد ایک، وہ اس نے چندہ دی. دوسری بڑی مسجد بادشاہی مسجد نہیں، بادشاہی مسجد پہلے بن گئی. دوسری مسجد ملک ریاض کی، بیریا ٹاؤن. عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے نا، ایک ہاتھ میں اٹھائے گنیش کی تصویر، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اٹھائے ہنومان جی، بلکہ بندر بٹھا ہی دیں مری سے لے کے، اور چندہ مانگے اس کے لیے. اچھے لگیں گے. اچھا ہاں، دنیا میں بہت بڑے فنڈ ریزر لگتے ہیں. آپ کہنا میں بہت بڑا فنڈ ریزر، کام کرو یار، مسئلہ ہے، بتاؤ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہندو تنظیمیں چندہ کر لیں، نہیں کریں تو دیکھیں تنظیمیں. اور دوسری بات ہے اپنی زمین، بات ان کی ٹھیک ہے، زمین اپنی خریدیں، ایلوکیٹڈ نہیں ہو سکتی چیزیں ہمارے. آپ وہ مسجد جو کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بنی گئی ہو وہ بھی خطر. اور دوسری بات ہے جو اسٹیٹ لینڈ ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی ملکیت ہے. اچھا ایک سوال کیا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں
عثمان صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پاک سرکار کی ریاست کا پلاٹ صرف اس نظریے سے نہیں لیا تھا کہ یہ ریاست عوام کی ملکیت، حالانکہ ہر بیوروکریٹ لیتا ہے، یہ عوام کی 22 کروڑ کی ملکیت ہے، 22 کروڑ جب پوچھیں گے کہ اولیاء مقبول جان کو پلاٹ دیا جائے تو پھر میں لینے کو تیار ہوں۔ میں حرام سمجھتا ہوں کوئی ایسی ریاست جو مجھ سے پوچھے کے بغیر، جو 22 کروڑ عوام کی مرضی کے پوچھے کے بغیر اس زمین کا سودا کرتی ہے، ارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا سودا کرتی ہے، اس سے بت کدے بناتی ہے، تو بنیادی طور پر وہ جو ہے ایک تو اللہ کے دین سے بھی جاتی ہے اور ریاست کے اچھا، ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جاتے ہیں دائرے غیر میں، مغربی ملکوں میں، وہاں جا کے مساجد کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، آپ خود کریں نا، فلانا کر دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں نا، بڑا اعتراض، ریاست تو نہیں کرتی نا، آپ کرتے ہیں نا، آپ نے تو وہاں تو آپ نے چرچ خریدے، برمنگم میں آپ نے 6 چرچ خریدے ہیں، ان کو مسجد بنائی ہے، چرچ خرید کے مسجد بنائی ہے۔ آخری جو چندہ میں نے اکٹھا کیا مسجد کے لیے جا کے، وہ میرا خیال ہے وہ اس کا مانچسٹر میں تھا لاسٹ، اور وہ ایک چرچ خرید رہے تھے، اور اس چرچ کے آخر میں کھڑے ہو کے ہم نے چندہ لیا، اس کے اوپر منظر بنا لی تھی، چرچ بنا دیا، اور لیکن ان کے رواج کے مطابق آپ وہاں منار نہیں بنا سکتے، آپ وہاں اذان اسپیکر پہ ان کے حساب سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، پھر میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے سے جو لوگ یہاں گئے ہوئے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے بڑے اس وقت پھر صبح بھی مجھے فون آتے ہیں، آپ عمران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے کہا تمہیں عمران خان اتنا اچھا ہے تو انگلینڈ چھوڑ کے پاکستان کیوں نہیں آتے ہو؟ فرانس چھوڑ کے آؤ پاکستان، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور کہتے ہو نہیں جو آئے وہ مشیر لگے ہوئے، نہیں وہ بہت کم ہے، وہی لگے ہوئے، نوکریوں کی تلاش میں آئے تھے پاکستان، بیچارے رول تو آئے نا۔ اگر آپ کو عمران خان اتنا اچھا لگتا ہے تو آئے، چھوڑ کر، ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان پہلے آئے تھے، انہوں نے بتا دیا نا، پتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان میں کچھ نہیں ملنا جو ہمیں وہاں بیٹھ کے مل رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جو پہلے دیکھو ہمیں کہتے ہیں کہ تم عمران خان، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بنیادی طور پہ قائل ہو گیا ہوں اور مدتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ ایک بے ایمان کرپٹ آدمی گاڑی 4 میل چلا لے گا، لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کو دیوار میں جا مارے گا۔ اور ایک اور بات جو سب سے بڑی اس کی بات وہ جو ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا بری من کل مسلم، کیوں کہا گیا اسلام کو لگا، میں اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن میرے پر اس مسلمان کا کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، یقیم و بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے۔ اور یہ جو بھاؤ بکری ہے نا بھارت والوں کو، مسلمانوں کو، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک تو دنیا سے بھی گئے اور رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے۔